الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان والے بندوں کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ اللہ کو جلدی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے تو خود اس کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ علماء کہتے ہیں کیوں 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا بھائی؟ اللہ کہتا کن ہو جا، زمین پیدا ہو جاتی ہے، آسمان پیدا ہو جاتا، اللہ نے 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس میں مصلحت یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو سبق دے رہا ہے کہ جب تم کوئی بڑا کام کرو تو وقت لے کر کے کام کرو، جلد بازی مت کرو۔ اللہ تو قادر ہے مگر اللہ اپنے بندوں کو سبق دے رہا ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جس میں اللہ نے جلدی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا اس میں ڈیلے مت کرو، اس کے بارے میں سوچ وچار مت کرو، یہ کر گزرو۔ یہ کام کون سا کام ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ میرے بندو تم آگے بڑھو، تم سبقت کرو، تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے۔ تم گنہگار ہو، تم خطا کار ہو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا پروردگار تم کو معاف کر دے، تمہاری مغفرت فرما دے، تمہیں بخش دے؟ میرے بندو اگر تم واقعی میں اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہو اور اللہ کی مغفرت کی ضرورت محسوس کرتے ہو تو اس کام میں تم ڈیلے نہ کرو۔ وَسَارِعُوا، تم آگے بڑھو، وَجَنَّةٍ، اور تم جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ کون سی جنت؟ اللہ نے اب جنت کی ایک صفت بیان کی، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنت اللہ کا وہ خوبصورت تحفہ ہے ایمان والے بندوں کے لیے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جنت کیسی ہو۔ ہمارے امیجنیشن سے بہت اوپر کی چیز ہے جنت۔ اللہ نے جنت کے بارے میں کیا کہا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہے، نہ کسی کان نے کبھی سنا ہے، نہ کسی دل کے اندر ان کا خیال گزرا ہے۔ دنیا میں کسی بڑے شہر میں، کسی پوش ایریا میں آپ زمین لینے جائیں، بنارس میں جیسے جو مین علاقہ ہے، جو ہارٹ آف دا سٹی ہے، آپ زمین کا ریٹ پتہ کیجیے، ایک ایک اسکوائر فٹ زمین لاکھوں میں ہے۔ ممبئی وغیرہ میں جو بڑے پوش ایریا ہیں وہاں کی زمین، وہاں کی پراپرٹی کروڑوں میں ہے۔ ایسی جگہوں پر انسان اگر زمین لیتا ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ دنیا کے سارے قیمتی علاقوں کی زمینوں کو ملا دو میرے بھائی، اللہ کی قسم وہ جنت کے 1 اسکوائر فٹ ایریا کی اوقات نہیں ہے اس کی کہ ایک اسکوائر فٹ جنت کے 1 اسکوائر فٹ ایریا کے برابر ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، میں اپنی زبان میں کہہ سکتا ہوں 1 اسکوائر فٹ کا ایریا جنت کے اندر دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ یہ ہے اللہ کی جنت۔ اللہ کہہ رہا ہے اس جنت کے بارے میں تم سوچ رہے ہو، تم وچار کر رہے ہو؟ ارے آگے بڑھو، اس جنت کے لیے دوڑ پڑو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے اسٹرگل کرو۔
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت ہم نے متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے، اللہ جنت کا ذکر کرتا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، جنت کے پھلوں کا ذکر کرتا ہے، جنت کی شراب کا ذکر کرتا ہے۔ جب جنت کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میرے بندو تم آپس میں مقابلہ آرائی کرتے ہو، تم کمپٹیشن کرتے ہو، تم پرتیسپردھا کرتے ہو، تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہیں اگر کمپٹیشن کرنا بھی چاہیے، تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے تو اس جنت کے لیے کرنا چاہیے۔ جنت ہے وہ چیز جس کے لیے تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے 17ویں پارے میں اللہ نے بہت سارے نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم کا واقعہ، ایوب علیہ السلام کا واقعہ، داؤد علیہ السلام کا واقعہ، بہت سارے نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ہمارے یہ انبیاء، ہمارے یہ رسول، ہمارے یہ پیغمبر، ان کے اندر خاص بات یہ تھی کہ یہ نیکی کے معاملے میں سبقت کرتے تھے، جلدی کرتے تھے۔ یہ نیکی کے معاملے میں کبھی سوچتے نہیں تھے، کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اسکول میں نا کلاس میں بچے جو پڑھتے ہیں، کبھی غور کیجئے گا، کچھ بچے ٹیچر کے آگے والی سیٹ پر بیٹھتے ہیں، وہ ہمیشہ وہیں بیٹھتے ہیں، اور کچھ بچے بالکل پیچھے والی لائن میں بیٹھتے ہیں۔ جو پیچھے بیٹھتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے بیک بینچر، انگلش میں کہتے ہیں بیک بینچر، پیچھے بیٹھنے والے بچے۔ وہ پہلے بھی آ جائے گا تو وہیں جا کے بیٹھے گا، اسے محنت ہی نہیں کرنا ہے، اسے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو جو بیک بینچر ہوتا ہے وہ پڑھائی میں بھی بیک بینچر ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں بیک بینچر مت بنو، پہلی صف میں آؤ، پہلی لائن میں آگے بڑھو، دیر مت کرو۔ اور جب زمانہ فتنوں کا آ جائے، طرح طرح کے فتنے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہوں، شیطان نے طرح طرح کے جال پھیلا کر کے رکھے ہوں، دین سے دور کرنے والی ہزاروں چیزیں تمہارے سامنے موجود ہوں، زناکاری کا فتنہ تمہارے سامنے ہو، اسلام سے دور کرنے والا ارتداد کا فتنہ تمہارے سامنے ہو، تو ایسے دور میں تو اور زیادہ تمہیں سبقت کرنی چاہیے نیکی کے معاملے میں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اے میری امت کے لوگوں، فتنوں کا دور آنے کے پہلے تم عمل میں جلدی کرو۔ فتنوں کا دور آنے والا ہے، اتنے فتنے آئیں گے، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، رات میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، اتنے فتنے آئیں گے کہ تم کو سچائی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو خبر ہے اس وقت آپ کی قوم کی بیٹیوں کی ایک بڑی تعداد مرتد ہو رہی، روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، کورٹ میرج کر رہی ہیں، دھرم پریورتن کر رہی ہیں۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈاٹا موجود ہے، کورٹ میرج کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور یہ ممبئی اور دلی جیسی میٹرو سٹیز کی بات نہیں، آپ کے بنارس میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، بھدوئی میں ہوئے ہیں، لکھنؤ میں ہوئے ہیں، بریلی میں ہوئے ہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ یعنی آپ کی بیٹی، اس کو آپ اس لائق نہیں بنا سکے کہ وہ اسلام کی اہمیت کو سمجھتی، یعنی اس نے محبت اور پیار کے نام پر اپنی عزت ہی کسی کے حوالے نہیں کر دی، اپنا ایمان بیچ دیا اس نے۔ کیا یہ پوری قوم کے لیے شرم کی بات نہیں ہے میرے بھائی؟ ہماری قوم سوئی پڑی، اسے بریانی کھانے سے فرصت کہاں ہے صاحب، اسے مرغ مسلم کھانے سے فرصت، اس قوم کی تو پہچان ہے
مسلم علاقے میں چلے جاؤ، مراد آبادی بریانی کی دکان، چکن فرائی کی دکان، ہماری تو پہچان ہے نا۔ مسلم علاقوں میں آپ کو کوچنگ سینٹر بہت کم ملیں گے۔ آپ کی بیٹی کوچنگ کرنے غیر مسلم کے علاقے میں جاتی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کے پاس اثاثے کی کمی ہے۔ جب آپ کی قوم تعلیم کے نام پر خرچ نہیں کرنا چاہتی، تعلیم کو پریورٹی نہیں دیتی، تعلیم کو ترجیح نہیں دیتی، تو پھر آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کی قوم اس ملک میں ترقی کرے گی؟ اور آپ کی قوم کی لڑکیاں اور بیٹیاں جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، وہ کوچنگ لینے کے لیے غیر مسلم کے علاقے میں جائیں، ان کی دوستی غیر مسلموں کے ساتھ ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے ساتھ ہو، تو ظاہر ہے پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ فتنے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے کے پہلے عمل میں جلدی کرو، اتنے فتنے آئیں گے، اتنے فتنے آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 24 گھنٹے کی نہیں ہوگی، ایمان کی ویلیڈیٹی 24 گھنٹے کی نہیں، صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر، یہ حالات ہوں گے۔ اور مومن سے کافر کیوں ہوگا؟ جان کا خطرہ تھا؟ نہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے انسان اپنے دین کا سودا کر دے گا، اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ ہم اور آپ آج غور کریں میرے پیارے ساتھ کہ نیکیوں کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا ایک انسان، اسے ہم کہتے صاحب تم نماز پڑھو، کہتا مولوی صاحب دعا کرو۔ اب مولوی صاحب دعا کریں تب یہ نماز پڑھیں گے؟ دکان کھولنے کے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا مولوی صاحب دعا کرو ہماری دکان کھول جائے، دکان تو آپ نے کھولی نا۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، گورنمنٹ جاب میں ہیں، سرکاری ٹیچر ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ان کے دوست نے کہا ذرا ان کو سمجھائیے گا۔ میں نے کہا ماسٹر صاحب اسکول کتنے بجے کا آپ کا؟ بولے 8 بجے کا۔ میں نے کہا کتنے بجے اسکول آپ پہنچ جاتے؟ بولے 8 بجے پہنچ جاتا ہوں۔ میں نے کہا 9 بجے کیوں نہیں جاتے؟ کہا ارے شیخ صاحب ڈیوٹی کا معاملہ ہے، نہیں جائیں گے تنخواہ کٹ جائے گی۔ میں نے کہا آپ کی سرکاری نوکری ہے، ڈیوٹی کا معاملہ ہے، آپ 8 سے 9 نہیں کرتے۔ آپ ایک مومن ہیں، ایک مسلمان ہیں، 5 ٹائم کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے، ایک بندے ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آپ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے اور آپ کہتے مولوی صاحب میں کاہل ہوں، میرے لیے دعا۔ میں نے کہا کاہل نہیں آپ نے اپنے آپ کو کاہل بنایا ہے۔ آپ کاہل ہوتے تو ہر چیز میں کاہل ہوتے، آپ صرف دین کے معاملے میں کاہل کیوں ہیں؟ شیطان نے آپ کو کاہل بنا دیا ہے، آپ کاہل نہیں ہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو بڑے چست ہیں ہم، اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے روزی روٹی کے لیے، اپنی جاب کے لیے ہم بڑے ٹائم سے ہر کام کرتے ہیں، بڑے ہم پنکچوئل ہوتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے صاحب، دین کا کام نہیں کرتے، آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے، وہاں ہم کہتے صاحب دعا کیجیے ہمارے لیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے پیارے ساتھی کہ ہم دین کے معاملے میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ سن لو اللہ کے نبی کی حدیث، لا یزال الناس یؤخرون حتی یؤخرهم اللہ۔ کچھ لوگ ہمیشہ دین کے معاملے میں پیچھے ہی رہیں گے، پیچھے ہی رہیں گے، پیچھے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ہی کر دے گا۔ جب آپ پیچھے رہیں گے اللہ بھی آپ کو پیچھے کر، آپ آگے بڑھیے۔ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی بات آئی، آپ اس انتظار میں ہیں کہ فلانے دے دیں، فلانے دے دیں، فلانے دے دیں، تب میں اپنی جیب سے کچھ نکالوں۔ بھائی بسم اللہ آپ بھی تو کر سکتے ہیں، آپ انتظار میں کیوں ہیں کہ دوسرے پہل کریں تب آپ کریں گے؟ آپ انتظار مت کیجیے میرے بھائی، یہ زندگی وفا نہیں کرے گی، معاف کیجیے گا، یہ زندگی کب دھوکہ دے دے گی، کب کس بہانے سے موت آ جائے گی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے اچھے خاصے نوجوانوں کو دیکھا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے، بیماری آئی، کینسر کا مرض آیا، ہاسپٹل کے کچھ چکر لگے، 2-3 مہینے کے بعد موت کی خبر آ گئی۔ کتنے لوگ ہیں
کورونا وائرس کے دور میں ہم نے دیکھا بیمار ہوئے اور پھر ان کے جنازے کی خبر آئی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے کے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے. فراغک قبل شغلک، اپنے وقت کی قدر کرو بزی ہونے کے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے پہلے. میرے بھائیوں، آج اگر ہم نیکی کے معاملے میں پیچھے ہیں، اللہ کو ہم کیا ایکسکیوز دیں گے، کیا بہانہ دیں گے؟ ہم سوچ لیں. سیریا کے اندر اتنا بڑا زلزلہ آیا، بہت سارے لوگ زلزلے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بچا بھی لیا. میڈیا والوں نے نقل کیا ایک 6-7 سال کی بچی 3 دن زلزلے کے ملبے کے نیچے دبی رہی. 3 دن کے بعد جب زندہ صحیح سلامت نکلتی ہے، جب وہ ہوش میں آتی ہے تو پہلا جملہ اس کے منہ سے نکلتا ہے کم من صلاۃ ترکتھا، کتنے ٹائم کی نمازیں میری چھوٹی ہیں. ایک 6 سال کی 7 سال کی بچی کو فکر ہے کتنے ٹائم کی نماز میری چھوٹی. اس بچی نے ہمارے اور آپ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے کہ ہم صحت کی حالت میں ہیں، تندرستی کی حالت میں ہیں، چین سے ہیں، سکون سے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اور ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ تو ہماری شریعت نیکی کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دیتی ہے. نماز کو لے لیجیے آپ، اذان ہوتی ہے ظہر کی 12:30 بجے، 12:45 پر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. ایک اللہ کا بندہ 12:40 پر مسجد میں آتا ہے، وضو بناتا ہے، وضو بنا کر کے تیار ہے، تکبیر ہو رہی ہے، سب میں شامل ہو گیا. امام نے کہا اللہ اکبر، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اسے تکبیر بھی مل گئی، اسے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ بھی مل گئی. ایک آدمی 12:50 پہ مسجد میں آتا ہے، وضو بناتا ہے، 1 رکعت چھوٹ چکی ہے، اسے پہلی صف میں جگہ بھی نہیں ملی، امام کے ساتھ اس کو پہلی تکبیر بھی نہیں ملی. ذرا انصاف سے بتانا، جو 10 منٹ پہلے آیا تھا، جس کو امام کے ساتھ پہلی تکبیر ملی تھی، جس کو پہلی صف میں جگہ ملی تھی، جس کو تکبیر تحریمہ میں جگہ ملی تھی، اور جو بعد میں آیا تھا، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا لاستہموا. اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ تکبیر میں اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، اور لوگوں کو قرآن اندازی کرنا پڑے، لوگوں کو پرچی ڈالنی پڑے، تو پرچی ڈالے لیکن پہلی صف میں جگہ پائیں، اگر اس کا ثواب لوگوں کو معلوم. آج ہم میں کتنے لوگ ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، حج کر سکتے ہیں، مگر حج نہیں کر رہے ہیں. ارے مولوی صاحب ابھی بہت کام ہے، بٹیا کی شادی کرے کے ہے، گھر بنواوے کے ہے. کہاں لکھا ہے بھائی کہ حج کرنے کے پہلے گھر بنوانا ضروری ہے؟ کہیں لکھا ہے کیا؟ کہیں لکھا ہے کہ لڑکی کی شادی کریں اس کے بعد آپ حج کریں؟ بہت سے لوگوں کو تو میں نے اس لیے بھی حج کرنے سے بچتے ہوئے دیکھا کہ حج کر لیں گے تو بڑی ذمہ داری آ جائے گی، پھر بڑا بچ کے رہنا پڑے گا، اتنا نبھا نہیں پائیں گے. یہ وجہ بھی لوگ بتاتے ہیں حج نہ کرنے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کر لیا اس نے وہ جلدی کرے، جو حج کا ارادہ کر لے وہ جلدی کرے. فإنہ قد تزل الضالۃ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ سواری گم ہو جائے، ویمرض المریض، کوئی انسان بیمار ہو جائے، وتکون الحاجۃ، کوئی حاجت آ جائے. میرے گھر میں یہ کیس ہوا، میرے والدین کے حج کا فارم بھرا گیا، میری والدہ کی بڑی خواہش تھی، عمرہ کرنے کا موقع کئی بار آیا، لیکن انہوں نے کہا ہم حج کریں گے. اللہ نے توفیق دی، حج کا فارم بھرا گیا. اس کے بعد صاحب کورونا کا ماحول آ گیا، اس سال حج ہی کینسل ہو گیا.
اس کے بعد 2 سال کورونا میں نکل گیا اور انہی 2 سال کے اندر ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا. حج کی حسرت اللہ دل میں لی، اللہ کے پاس چلی گئی. کتنے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں کہ حج کی خواہش ہے مگر کوئی مجبوری بھی نہیں ہے لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں. کیوں ٹال رہے ہو میرے بھائی؟ آپ اگر غلط راستے پر ہیں، توبہ کرنے کا دل میں خیال آتا ہے، آپ توبہ کو ٹال رہے ہیں. کیوں ٹال رہے ہیں؟ یہ توبہ کو ٹالنا بھی شیطان کی چال ہے. شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ ہم کل توبہ کر لیں گے. شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں. کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا. قوت دست تو پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں. کیا گارنٹی ہے میرے بھائی؟ اس کائنات میں سب سے ان گارنٹیڈ اگر کوئی چیز ہے تو زندگی ہے، اور سب سے گارنٹیڈ اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے. موت ہے جس کی گارنٹی ہے، اور زندگی ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں. انسان موت کی کوئی تیاری نہیں کرتا، زندگی کی دنیا بھر کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نے حج کا ارادہ کیا وہ جلدی کرے. ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے سواری گم ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی کام آ جائے، تو تاخیر نہ کرے. ہر نیکی کے معاملے میں اسلام اولیت کو ترجیح دیتا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، ٹائم سے نماز پڑھ. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، افطار کا ٹائم ہے 5:17 پر. 5:16 پر آپ افطار کریں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ہوگا آپ کا. اور اگر 5:17 پر افطار کا ٹائم ہو گیا اور آپ احتیاطاً 5:20 پہ کر رہے ہیں، یار 2 منٹ بڑھا لیتے، یار احتیاط کر لیتے ہیں، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے. یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ وقت ہو گیا اور آپ تاخیر کر رہے ہیں. وقت ہو گیا تو دیر مت کرو، جلدی کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں اور آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نیکی کے معاملے میں سبقت کی، آگے رہے، کبھی پیچھے نہیں رہے. غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر کو سبقت ان کے اوپر لے آؤں گا. اگر میں ابو بکر کے اوپر کبھی سبقت لا سکتا ہوں، کبھی ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں، تو آج میں بڑھ کے دکھاؤں گا. میں گھر آیا، اپنے مال کے 2 حصے کیے. آدھا مال میں اللہ کے نبی کے پاس لے کے آیا، آدھا چھوڑ کے آیا. اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر ما ابقیت لأہلک، تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا مثلہ، آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑا ہوں. پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے بھی مال لا کر کے رکھا اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے. آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے اور میں مال کی سیونگ کروں، میں مال کو بچاؤں؟ نہیں ہے اللہ کے نبی. میں گھر میں جھاڑو لگا کے آیا. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مائک ڈسٹرب رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا لا اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا. یہ صحابہ تھے میرے بھائی. ایک دن اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے کہا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کوئی آج روزے کی حالت میں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں. آپ نے پوچھا
من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا کسی نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ آپ نے پوچھا من عاد منکم مریضا، کیا کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول میں نے کی ہے۔ آپ نے پوچھا من تبع منکم الجنازہ، کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے پھر ہاتھ اٹھایا، ہاں اللہ کے نبی میں ایک جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ تمام نیکی اگر ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ بہت ساری نیکی کرنے کے ہمیں چانس ملتے ہیں میرے بھائی، مگر ہم پیچھے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس دولت ہے، ہم دولت خرچ کر کے نیکی کما سکتے ہیں۔ دولت نہیں ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، وہ بھی تو نیکی ہے۔ کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، اچھے اخلاق سے ملے، یہ بھی تو نیکی ہے۔ غریب پڑوسی کی مدد کر دیں، یہ بھی تو نیکی ہے۔ کسی کے جنازے میں شامل ہو جائیں، یہ بھی تو نیکی ہے۔ کوئی رشتہ دار بیمار ہے، جا کے عیادت کر لیں، یہ بھی تو نیکی ہے۔ دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، جا کے مٹا دیں، یہ بھی تو نیکی ہے۔ نیکی کرنے کے ہزاروں راستے ہیں، اگر ہم تلاش کرنا چاہیں، ہم چلنا چاہیں میرے پیارے ساتھ۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی، بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی، لنگڑے ہو گئے ایک ٹانگ سے، 70 سال عمر ہو گئی۔ نبی کا دور ہے، ایک غزوے کا اعلان ہوتا ہے۔ عمرو بن جموح کے 4 بیٹے ہیں، کہتے ابا جان آپ کی عمر بہت ہو گئی، آپ ایک پیر سے لنگڑے بھی ہو گئے، بڑی خدمت کی آپ نے اسلام کی، اب ہم آپ کے 4 بیٹے ہیں، اس غزوے میں ہم جائیں گے، آپ آرام کیجئے، گھر کریں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میرے اندر آج بھی جذبہ ہے اللہ کی راہ میں جانے کا، میں جاؤں گا، تم مجھے روکنے والے کون ہوتے؟ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑ گئے کہ میں جاؤں گا اس غزوے میں، اس جنگ میں شامل ہوں گا۔ مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے باپ کو منع کیجئے، بہت بوڑھے ہو چکے، لنگڑے بھی ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح اپنی ضد پر ہے کہ نہیں ہے اللہ کے نبی میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے دیکھا کہ بہت اصرار کرے گا، ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں، آپ جنگ میں شامل ہو جائیں۔ کہا اے اللہ کے نبی اگر میں اس غزوے میں گیا اور شہید ہو گیا تو اے اللہ کے نبی کیا میں جنت میں لنگڑی ٹانگوں کے ساتھ جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، آپ صحیح سلامت، آپ کے پیر صحیح سلامت ہوں گے، آپ بالکل صحیح سلامت جائیں گے۔ حضرت عمرو بن جموح نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجھے تو اس جنگ میں شہید بنا کر کے لوٹانا، اے اللہ اس جنگ سے جب میں لوٹوں تو میں شہید بن کر کے لوٹوں، تاکہ جنت میں صحیح سلامت لوٹوں۔ اور جب جنگ ختم ہوتی ہے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے کأنی ارا عمرو بن جموح یمشی الی الجنہ، میں دیکھ رہا ہوں عمرو بن جموح کو وہ جنت کی طرف چل کے جا رہے ہیں اور ان کے پیر صحیح سلامت ہے، وہ منظر مجھے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے میرے پیارے ساتھ۔ خود صحابہ میں جو صحابہ پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، دونوں صحابہ ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے دونوں برابر نہیں۔ لا يستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ جو لوگ فتح مکہ کے پہلے اسلام لائے، فتح مکہ کے پہلے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فتح مکہ کے پہلے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت میں تو دونوں جائیں گے، جنت میں تو سارے صحابہ جائیں گے، مگر پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ زیادہ ہے۔ بھائی اگر دیکھا جائے تو بعد میں جو ایمان لائے ان کے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں تھی نا، لیکن جنہوں نے سبقت کی، جنہوں نے دیر نہیں کی، جنہوں نے سوچ وچار نہیں کیا، نبی پر ایمان لانے میں کوئی دیر نہیں کی، اللہ نے ان کو وہ درجہ دیا کہ بعد میں آنے والا قیامت تک وہ درجہ نہیں پا سکتا ہے۔ تو نیکی کے معاملے میں میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، سبقت کرنا چاہیے۔
ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے آنے والے مقررین بڑی قیمتی تقریریں ابھی آپ کو سننا ہے. اللہ سارے علماء کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.